سبھی ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے آج پھر میں حاضر ہوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ نوٹس کے ساتھ۔ آپ اس میں دیکھیے، اس کو ایک بار جو ہے آپ لوگ لائک ضرور کریے گا۔ دیکھیے اس میں نظم پر کچھ جو بار بار اگزام میں پوچھے جاتے ہیں، جیسے پابند نظم، آزاد نظم کسے کہتے ہیں، معرہ نظم یا نثری نظم کسے کہتے ہیں۔ پھر اس میں نظم طباطبائی پر بات ہوگی، قرۃ العین آج جو ہے علامہ اقبال ہیں، اور اس طریقے سے کچھ شعراء پر ہم نے مختلف جو ہے نوٹس کو پرووائڈ کیا ہے۔ آپ اس کو ایک بار دیکھ کر کے جو ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں اہم پوائنٹس کو، پھر اسی ٹاپک پر جو ہے آپ کو نیا پریکٹس سیٹ مشق کے لیے دیا جائے گا۔ دیکھیے بات کرتے ہیں نظم۔ بہت مختلف بار امتحان میں پوچھا گیا کہ نظم کسے کہتے ہیں، نظم کے معنی کیا ہیں، اس کے انتظام، ترتیب یا آرائش کے معنوں میں ہوتا ہے تو کیا ہے یہ۔ تو آئیے بات کریں۔ دیکھیے نظم کے معنی ہے لڑی میں موتی پیرونا کے ہیں۔ اس کے دوسرے معنی اگر ہم لیا جائے تو نظم معنی انتظام کے ہیں، منظم، ترتیب اور آرائش کے ہیں۔ ایسا کلام جو نثر کے متضاد ہو نظم کہلاتا ہے۔ آپ جو ہے سیدھے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں وہ کلام جو نثر میں نہ ہو وہ نظم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نثر کے متضاد ہو وہ نظم کہلاتا ہے۔ بات کرتے ہیں پابند نظم۔ تو ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترکیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو پابند نظم کہلاتی ہے۔ یعنی کہ وہ نظم جو پابند ہو ردیف، قافیہ، بحر اور اوزان سے، ٹھیک۔ تو ایسی نظم پابند نظم کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے نظم معرہ۔ اس کو جو ہے انگلش میں بلینک ورس کے نام سے جانتے ہیں۔ بلینک کی معنی ہوتا ہے نہ پایا جانا، تو اسی لیے معرہ کی معنی ہوتا ہے نہ پایا جانا۔ یعنی کہ نظم میں جب قافیے کا اہتمام نہ ہو تو ایسی نظم جو ہے نظم معرہ کہلاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تعریف میں کہ ایسی نظم جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں، وزن ہوگا مگر قافیہ نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ تو موٹے لفظوں میں کہ وہ نظم جس میں قافیہ کا استعمال نہ ہوا ہو وہ نظم معرہ کہلاتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کا ٹاپک ہے آزاد نظم، یعنی کہ اس کو فری ورس کہا جاتا ہے۔ ایسی نظم جس میں نہ قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہو بلکہ مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ انگریزی میں آزاد نظم کے لیے فری ورس کی اصطلاح رائج ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اس میں آپ آزاد نظم میں آپ دیکھیں گے کہ ردیف قافیے کی پابندی نہ کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ اس کی جو اصل پہچان وہ ہے اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، وہ آزاد نظم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بات کریں نثری نظم۔ نثری نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی بحر اور اوزان کی، ٹھیک ہے، بحر اور وزن کی۔ اس میں کیا ہے کہ نثر اتنی اچھی خوبصورت لکھی ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم نظم پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے نثر کے فارم میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آئیے اب اس میں جو ہم نے پہلا جو نظم نگار لیا ہے وہ علی حیدر نظم طباطبائی پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ نوٹس میں دیکھ رہے ہیں 1853 سے 1933 علی حیدر نظم طباطبائی۔ یہ آپ کو ایگزام میں کوشچن ملے گا کہ نظم طباطبائی کا اصل نام کیا ہے، تو علی حیدر نام تھا۔ لکھنؤ میں 1853 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1933 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے دو اہم کارنامے، نمبر 1 ہے دیوان غالب کی پہلی مکمل شرح جو 1901 میں حیدرآباد سے شائع ہوئی۔ تو یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے کہ دیوان غالب کی پہلی شرح کس نے کیا، تو علی حیدر نظم طباطبائی نے۔ دوسرا جو ہے بہت زیادہ کوشچن پوچھا جاتا ہے، ہم نے بہت سارے امپورٹنٹ چیزیں اس میں نہیں نوٹ کیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے جو پوائنٹ آپ کے آنے والے ہیں انہی کو ہم نے اس اپنے نوٹس میں جگہ دی ہے۔ دوسرا ہے گورے غریباں،
یہ تھامس گرے کی نظم کا منظوم ترجمہ ہے جس میں 32 بند ہیں اور اسٹینجا کی حیت میں ہی اس کو ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسٹینزا جو ہے یہ آپ کا انگریزی سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے آپ دیکھیے گا۔ اچھا، اسی نظم پہ ہم نے کچھ جیسے علامہ اقبال کی نظم ہو گئی یا انہی کی نظم پر جو شام غریباں گور غریباں کے نام سے، اس میں کچھ مختلف جیسے ایگزام میں آپ کا 1 to 5 ہو یا 6, 7, 8 کلاس کی بات ہو، اگر کوئی نظم کا پیرا آتا ہے یا کوئی نثر کا اقتباس آتا ہے تو اس پر جو ہے کچھ نہ کچھ کوشچن جیسے متضاد ورڈ پوچھا جاتا ہے، مترادف کون ہے، کہ کبھی کبھی الفاظ معنی پوچھ لیا جاتا ہے، یا ایسا پوچھا جاتا ہے کہ اس مصرعے میں اس لفظ کی وضاحت کیا ہے، یا ایٹیلک ورڈ جو دیے گئے ہیں اس کے آپ کو جو ہے کیا معنی مراد لیتے ہیں، تو اس پہ کوشش کی ہے۔ تو پہلا ورڈ دیکھیے شام غریباں، مصیبت کی شام یا تنہائی کی شام، ٹھیک ہے، یا اس طریقے سے محرم کی 11ویں شام کو بھی شام غریباں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غور غریباں، غریبوں کی ٹوٹی پھوٹی قبریں، غور کے معنی قبر ہوتا ہے۔ جرس، یہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بولا تھا، گھنٹی، جانوروں کے گلے میں باندھے جانے والا وہ انسٹرومنٹ جس سے آواز نکلتی ہو، جرس۔ اس کو جرس کے اصل معنی ہوتا ہے کہ ایک دھیمی آواز، کوئی ٹون۔ بیم، خوف اور اندیشے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ گجر، گھنٹا اور گھڑیال کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مارکہ، جنگ۔ راکب، سواری کے معنی۔ ضو، روشنی کہتے ہیں، نور کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو دیکھیے بہت سارے الفاظ جو ہے مترادف مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ضو معنی روشنی، نور، ضیاء۔ عود ایک ساز ہے جو سارنگی سے کسی قدر ملتی ہے۔ رجا کے معنی امید کے۔ دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ سدا بہار جو ہے شاعر اعظم ڈاکٹر علامہ اقبال، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دیکھیے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال پیدائش جو ہے 1817 اور وفات جو 1938 میں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال 8 نومبر، اس میں 9 نومبر ہونا چاہیے تھا، 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے میر حسن سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ میر حسن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ مرزا داغ دہلوی بھی اقبال کے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اقبال اردو کے سب سے بڑے فلسفی شاعر ہیں۔ آئیے بات کریں تو ان کا پورا نام جو ہے شیخ محمد اقبال تھا، شیخ نور محمد کے بیٹے ہیں۔ والد کا نام بھی اقدام میں پوچھا جا گیا ہے بار بار۔ دوسرا پوائنٹ ہے اقبال نے سن 1905 عیسوی میں یورپ کا سفر کیا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جرمنی کے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے ایرانی فلسفہ اور تصوف پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ یہ آپ کو عنوان پوچھا جاتا ہے ان کے پی ایچ ڈی کا موضوع کیا تھا، تو ایرانی فلسفہ اور تصوف، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اسرار خودی، مشہور فارسی نظم میں انہوں نے فلسفہ خودی کا نظریہ پیش کیا۔ نیکسٹ ہے رموز بے خودی، نظم پر انگریز حکومت کی جانب سے انہیں سر کا خطاب ملا تھا۔ امتحان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کی کس تصنیف پر سر کا خطاب ملا تھا، تو رموز بے خودی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اقبال نے اپنے استاد مرزا داغ دہلوی کا مرثیہ بھی لکھا ہے۔ نیکسٹ آئیے دیکھیے بات کریں جو ان کے شعری مجموعے ہیں، تو اردو ادب میں اردو شاعری پر انہوں نے 4 شعری مجموعہ دیا۔ پہلا بانگ درا، اردو شاعری کا پہلا مجموعہ۔ بال جبریل، دوسرا مجموعہ۔ ضرب کلیم، تیسرا مجموعہ۔ ارمغان حجاز، یہ چوتھا مجموعہ اردو میں، جس میں فارسی اور اردو دونوں زبانوں کا کلام ہے۔ یہ بھی آپ سے کوشچن پوچھا جا چکا ہے کہ علامہ اقبال کا کون سا شعری مجموعہ آدھا اردو آدھا فارسی میں ہے، تو یہ آپ کا شعری مجموعہ ارمغان حجاز۔ یہیں پہ بات کریں جاوید نامہ، فارسی شاعری کا مجموعہ ہے۔ پیام مشرق، فارسی شاعری کا مجموعہ ہے۔ تو اردو میں 4 اور یہ آپ کا فارسی میں جو ہے آپ کا 2 شعری ان کا شاعری کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ بات کریں 5واں روح ارضی، آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ ایک نظم ہے ان کی، بال جبریل سے یہ ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ان کی نظم ہے شعاع امید، علامہ اقبال کی نمائندہ نظم، ٹھیک ہے، آپ دیکھیے اس کو۔ نیکسٹ ہے مسجد قرطبہ، ذوق شوق، یہ علامہ اقبال کی ان نظموں پہ ہم بات کر رہے ہیں جو امتحان میں بار بار پوچھا جاتا ہے۔ تو مسجد قرطبہ، ذوق شوق، طلبہ علی گڑھ کے نام،
خضر راہ شکوہ جواب شکوہ لینن خدا کے حضور میں نمائندہ نظم، نیا شیوالا ابلیس کی مجلس شورا حقیقت حسن طلوع اسلام بچے کی دعا قومی ترانہ پہاڑ اور گلہری جگنو ہمدردی ماں کا خواب شہد کی مکھی ان کی مقبول نظمیں ہیں۔ آئیے دیکھیے بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 8 پہ، حقیقت حسن یہ نمائندہ نظم ہے۔ یہ سب آپ نوٹ کریے گا، آپ کو جو مشق دیا جائے گا تو یہ سارے نظموں پر کوشچن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے۔ نیکسٹ ہے ترانہ ہندی، یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، علامہ اقبال کی مشہور نظم ترانہ ہندی کے نام سے جانی گئی۔ نیکسٹ ہے ایک آرزو نمائندہ نظم، پرندے کی فریاد نمائندہ نظم۔ اہم غزلوں میں ایک شعر ہم نے دے دیا، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا ملک چمن۔ تو علامہ اقبال کا آئیے دیکھتے ہیں لینن خدا کے حضور میں اشعاء امید پر، یہ کچھ ہم نے میننگ دے رکھا ہے یہاں پر، آپ اس کو ضرور دیکھیں، چونکہ جو ایگزام میں بی پی ایس سی میں جو آپ کا 6 to 8 والے میں کوئی نظم کا ایک نظم کا کوئی اقتباس دے دیا جاتا ہے، اس پر آپ کو مختلف سوالات اسی پیسے سے دینا ہوتا ہے۔ شعاع کے معنی کرن، بے مہری ایام زمانے کی بے مروتی، ناقدری سیما پارا، طواف کسی چیز کے گرد چکر لگانا، تجلی کدا روشن جگہ، خاور مشرق کو کہا جاتا ہے، افرنگ ولایت اور مغربی دنیا کو کہا گیا، عالم لاہوت۔ اب یہ کوشچن پوچھا جائے کہ عالم لاہوت سے کیا مراد ہے، تو عالم بالا یعنی وہ جگہ جہاں فرشتے رہتے ہیں عالم لاہوت کہلاتا ہے، رخصت تنویر یعنی روشن کرنے کی اجازت، مہ پروین چاند اور ستارے، خزبریزہ کنکری کو کہتے ہیں، در ناب قیمتی موتی، غواص گوتا لگانے والا، پایاب کم گہرا، مضراب وہ آلہ جس سے ستار کے تاروں کو چھیڑا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے آپ ورڈ میننگ دیکھیے جو ان کی نظموں میں استعمال ہوئے ہیں، اور آپ کو پیراگراف اگر یہ نظم آ گئی، زیادہ تر یہ نظم آپ کا نیٹ میں آپ پچھلا سیٹ اٹھا کے دیکھیں، مجھے فی الحال تن وقت نہیں یاد ہے کہ 2021 یا 22 میں یہی نظم کا ٹکڑا آیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ الفاظ میننگ پوچھا جائے گا، آپ کو سند پوچھا جائے گا، یا مختلف متضاد الفاظ کیا ہیں، مترادف الفاظ اس میں کیا ہے پوچھا جاتا ہے۔ حذر احتیاط اور پرہیز کو کہا جاتا ہے، حکمت تدبیر، کلاه ٹوپی کے معنوں میں، جفا کش محنت کرنے والے، گرویدہ چاہنے والا یا عاشق کے معنوں میں، غربت پردیس، پاسباں حفاظت کرنے والا، جنا جنت، رود نہر کو کہتے ہیں، محرم رازدار کو کہتے ہیں، حماقت بے وقوفی، خدارہ یعنی خدا کے لیے، اعتدال درمیان، عافیت سکون و آرام، عزلت تنہائی یا گوشہ، اوسان خطا ہونا، ایک دیکھیے محاورہ اس سے استعمال ہوا، ہوش میں نہ رہنا یا گھبرا جانا، یہ اوسان خطا ہونے کے معنی ہے، محاورہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا کوئی نہ کوئی، سکوت کے معنی خاموشی، قبا پوش یعنی قبا پوشاک کو کہتے ہیں، روزن سوراخ یا روشن دان۔ نیکسٹ میرا جو ٹاپک ہے وہ جمیل مظہری پر، بی پی ایس نصاب میں شامل جمیل مظہری، سن 1904 عیسوی 1980 عیسوی۔ جمیل مظہری 1904 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے، ان کا انتقال 1980 میں مظفر پور میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ان پر جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے ایوارڈ پہ جو اعزازات جو ملا ہے وہ غالب ایوارڈ برائے اردو شاعری 1947 میں ان کو دیا گیا۔ نیکسٹ ہے نقش جمیل، فکر جمیل، عرفان جمیل، آثار جمیل، ان کے شعری مجموعوں کے نام ہے۔ جمیل مظہری کے جو مرثیے ہیں وہ آپ دیکھیے گا۔ نیکسٹ ہے آب سراب مثنوی کے فارم میں، شکست و فتح یہ ان کی ناول کا نام ہے، منصورات جمیل مظہری ان کی نثری کتاب ہے، ایک نظم ہے ان کی ارتقاء، ان کی اہم نظم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نظم نگار ہم نے شامل کیا ہے وہ نون میم راشد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نون میم راشد کا اصل نام جو ہے نظر محمد، یہ دیکھیے یہاں پہ نظر محمد راشد ہے نا، گجرنے والا کے رہنے والے تھے، اپنی جوانی کے دور میں کچھ عرصے تک خاکسار تحریک سے متاثر رہے، جدید فارسی شاعری میں نثر میں ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ اب آئیے کل ان کے شعری مجموع پہ بات کریں۔ پہلا ہے ان کا ماورہ،
پہلا شعری مجموعہ محاورہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے نور بن راشد کا پہلا شعری مجموعہ کون ہے، یا کسی بھی شاعر کا پہلا، آخر، دوسرا، تیسرا، اس طرح کے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو محاورہ پہلا شعری مجموعہ۔ نیکسٹ ہے ایران میں اجنبی شعری مجموعہ۔ لا از اکول ٹو انسان، لا مساوی انسان شعری مجموعہ ہے۔ غمان کا ممکن شعری مجموعہ، آپ نیٹ کا پریکٹس سیٹ اٹھا کے دیکھیں یا ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا، یہ سارے سوالات اس پر آ چکے ہیں۔ نیکسٹ ہے زندگی سے ڈرتے ہو، حسن کوزہ گر، صبا ویراں ان کی اہم نظم ہے۔ تو یہ ان کی خاص نظم ہے، آپ اس کو اپنے نوٹس میں جگہ دیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، حسن کوزہ گر، صبا ویراں۔ دوسرے جو ہے اس پہ ہے نارسائی، نہ پہنچ پانا، میننگ میں آپ بات کریں۔ ہیچ بے معنی بے حقیقت، فصیل کہتے ہیں دیوار کو، چہار دیواری کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نوٹس بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، آپ اس کو جو پوائنٹ آپ کو یاد ہو اس کو آپ نگلیکٹ کرتے ہوئے، جو پوائنٹ آپ کو نیا لگے اس کو آپ نوٹ کرتے چاہیے، تاکہ آپ ایگزام میں اچھے نمبرز اسکور کر سکیں۔ اور سبھی کے روشن مستقبل کی دعا کرتے ہوئے اس ویڈیو کا خاتمہ کرتا ہوں، اور گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور دیکھیں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کرتے چلیں۔ اس سے تھوڑا سا موٹیویٹ ہوتا ہے، ہم جب ویو دیکھتے ہیں تو بہت ہی تھوڑا نراشا جنک استھتی ہوتی ہے کہ مطلب محنت کی جاتی ہے، اس پر آپ لوگ اس کو لائک نہیں کرتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ کو اگر نوٹس نہ بھی پسند پڑیں تب بھی آپ اس کو ضرور سے ضرور لائک شیئر ضرور کریں، شیئر نہیں تو لائک ضرور کریں۔ اسی پر اس ویڈیو کا خاتمہ کرتا ہوں، پھر ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔